الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى ما لكم كيف تحكمون. درود بھیجیے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحوم مجلسی نے اپنے روایات کا مجموعہ، روایات کا مایناز مجموعہ بحار الانوار، جس کی پرانی طباعت میں 25 جلدیں تھیں، وہ اتنی لمبی ہوتی تھی اس کی جلد اور اتنی موٹی. آج کل جو چھوٹی جلدیں ہیں ان میں 110 جلدوں میں ہے، وہ 110 جلدیں بحار الانوار. بحار الانوار کی جلد نمبر 91 کے شروع میں انہوں نے ایک باب باندھا ہے، باب تیار کیا ہے. اس باب کا، پورے باب کا نام یا چیپٹر کا نام ہے باب فضل الصلاۃ علی محمد وآل محمد. اس پورے باب میں ان روایات کو انہوں نے ذکر کیا ہے جن میں محمد اور آل محمد پر صلوات کی فضیلت اور اس کا اجر بیان کیا گیا ہے. 20 روایتیں ہیں. ان میں سے ایک روایت ہے اکثروا من الصلاۃ علیہ، مجھ پر کثرت سے صلوات بھیجا کرو. اللہم صل علی محمد وآل محمد فإنہا نور فی القبر. اس لیے کہ جو آدمی صلوات پڑھتا ہے، محمد وآل محمد پر صلوات بھیجتا ہے، یہ صلوات قبر میں جب اس کو سپرد خاک کیا جائے گا اس تاریک آخری آرامگاہ میں، وہاں بھی یہ صلوات نور اور روشنی کا کام دے گی. وَنُورٌ عَلَى الصِّرَاطِ، اور جب یہ صلوات بھیجنے والا پورے صراط سے گزر رہا ہوگا وہاں بھی یہ نور اور روشنی کا کام دے گی. وَنُورٌ فِي الْجَنَّةِ، جنت پہنچنے کے بعد بھی یہ نور کا کام دے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر میں بھی نور اور روشنی کی ضرورت ہوگی، پل صراط سے گزرتے وقت بھی روشنی کی ضرورت ہوگی، جنت پہنچنے کے بعد بھی نور اور روشنی کی ضرورت ہوگی. لیکن ادھر یہ واپڑا والی یا UPS والی روشنی نہیں ہوگی، ادھر وہ روشنی ہوگی جو آپ کے صلوات کی روشنی میں بنتی ہے. اور ایک اور روایت ہے، لاشعوری طور پر پتہ نہیں ہوتا ہم کو، لیکن در حقیقت ہم اس روایت اور حدیث شریف کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. پڑھنے والا سٹیج سیکرٹری یا حاضرین مجلس میں سے کوئی جب آپ پڑھتے ہیں نا باواز بلند صلوات، یہ رسول خدا کے فرمان کا ترجمہ ہے. فرمایا الصلاۃ علی بصوت عال تذهب بالنفاق. ایک طرفہ صلوات کا کتنا فائدہ ہے وہ ابھی میں
معراج والی روایت بیان کروں گا تو اس کا آپ کو اندازہ ہوگا. وہ جو ثواب ہے وہ آہستہ بھیجیں، اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے. روایات میں ہے صبح کی نماز پڑھ کے 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ضرور پڑھیں. سونے آپ سو جاتے ہیں، نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، جتنی دیر میں نیند آتی ہے اتنی دیر میں ایک تسبیح جو ہے آپ نکالیں 100 مرتبہ صلوات کی. میں ابھی اس کی فضیلت بیان کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لاشعوری میں ہم کتنا اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. آہستہ پڑھیں، لحاف کے اندر اس کا بھی ثواب ہے. باواز بلند گلا پھاڑ کے پڑھیں بھیجیں، اس کا بھی ثواب ہے. لیکن باواز بلند صلوات میں ایک خاص فائدہ، خصوصیت یا برکت ہے، وہ آہستہ صلوات میں نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اکثروا الصلاۃ علیہ بصوت عال تذهب بالنفاق. جو آدمی باواز بلند صلوات بھیجتا ہے محمد اور آل محمد پر، منافقت اس سے دور رہتی ہے، منافقت اس کے قریب نہیں آتی. آپ کہیں کہ وہ اب تو اس زمانے میں کوئی منافق نہیں ہے. اس منافق سے مراد صرف وہی منافق نہیں ہے جن کے بارے میں پورا سورہ منافقین ہے. اس میں ہے کہ وہ منافق آپ کے پاس آ کے گواہی دیں گے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. خدا بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹ بولتے ہیں. کیا مطلب یہ ہے کہ زبان سے تو کہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن دل سے نہیں مانتے. ٹھیک ہے جی. اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. ایک آدمی خدا خود کہتا ہے کہ یہ آپ کے پاس آ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دیتے ہیں، اور خدا بھی گواہی دیتا ہے واللہ یشہد انک رسول اللہ. خدا بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. لیکن المنافقون لکاذبون. یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ بے شک وہ دل سے خدا کو نہ مانتے ہوں، رسول کو نہ مانتے ہوں، زبانی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا فائدہ ہے. وہ منافقین جہنم جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن میں ہے ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار. سب سے نچلے طبقے میں ان کو جگہ ملے گی. لیکن صرف زبانی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے نتیجے میں ان پر مسلمانوں والے احکام لاگو ہوتے ہیں. صرف زبانی لا الہ الا اللہ کے نتیجے میں جہنم جانا کنفرم ہے. خدا نے قرآن میں فرمایا منافقین جنت میں جائیں گے، لیکن صرف زبانی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی وہ برکت ہے کہ ان کو مارنا نہیں ہے، ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. بات جب جہاں تک پہنچی ہے، میں نے 2-3 جمعہ پہلے یہ روایت جمعہ کے خطبے میں دوسرے خطبے میں بیان کی تھی. بخاری میں ہے یہ روایت. اسامہ بن زید اور کچھ لوگ وہ کسی مہم پہ گئے تھے مشرکین کے مقابلے میں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. یہ اسامہ کہتے ہیں، خود اسامہ بن زید نقل کرتے ہیں، ہم نے وہ ایک مشرک کو گھیرے میں لے لیا. جب ہم نے اسے گھیرے میں لے لیا اور وہ مایوس ہو گیا، اب میں بچ کے نہیں جا سکتا، نہ بھاگ سکتا ہوں، تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا. میرے ساتھ جو بندہ تھا وہ اس کا لا الہ الا اللہ سن کے پیچھے ہٹ گیا، اس نے حملہ نہیں کیا. لیکن میں نیزہ لے کے آگے بڑھا اور نیزے کا وار کر کے اس کو موقع پر ہلاک کر دیا. جب اس نے کہا لا الہ الا اللہ، میرا ساتھی پیچھے ہٹ گیا. اچھا بھائی اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اس کو مارنا شاید جائز نہ ہو، لیکن میں نے آگے بڑھ کے نیزے کا وار کیا اور اس کو وہی موقع پر ہلاک کر دیا. واپس جب ہم آئے، اس کی رپورٹ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی تھی.
پہنچ گئی تھی کہ بھئی ہم ادھر گئے مشرک کو، ہاں وہ میرا ساتھی پیچھے ہٹ گیا اور میں نے آگے بڑھ کے نیزے کا وار کر کے اس کو جان سے مار دیا ہے۔ رسول خدا نے یہ فرمایا اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اس نے کلمہ پڑھا پھر بھی تم نے قتل کر دیا۔ تین دفعہ اتنا دکھ ہوا تھا رسول خدا کو، 3 دفعہ فرمایا اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ۔ اچھا، یہ اپنی طرف سے اپنے موقف کی یا اپنے اس عمل کی تائید میں یا اس کے جواز کو ثابت کرنے کے لیے حرکت ہے۔ یا رسول اللہ کان متعوذا، یا رسول اللہ یہ اس نے کلمہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار دل سے نہیں کیا تھا، جان بچانے کے لیے ایسا کہا تھا۔ اچھا، ادھر بخاری میں ہے کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہے یا صرف تیرے حملے سے بچنے کے لیے، جان بچانے کے لیے کہا ہے؟ ہاں بس لا الہ الا اللہ کافی ہے، وہ دل سے چیر کے دل کے صفحے پر اس کی تحریر کا نظر آنا ضروری نہیں ہوتا۔ اب یہاں میں ایک تبصرہ کروں گا، جو لوگ رسول خدا کے سامنے آ کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے جی، اور خدا بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹ بولتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل کے صفحے پر لا الہ الا اللہ کا مضمون نہیں ہے۔ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ یہ جو ہے کہ کان متعوذا، اور آپ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے؟ خدا کا یہ کہنا، یہ جو آپ کے پاس آ کے محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں، خدا کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے دل میں، دل کے صفحے پر محمد رسول اللہ تحریر نہیں ہے، پھر بھی ان پر مسلمانوں والے احکام لاگو ہوتے ہیں، کفار والے احکام ان پر لاگو نہیں ہوتے۔ بہت دور نہ نکل جائیں ہم، تو منافقت صرف ضروری نہیں ہے کہ صرف منافق صرف وہ نہیں ہوتا جو خدا کا قائل نہ ہو دل سے اور زبانی کہے لا الہ الا اللہ، رسول خدا کی رسالت کو دل سے نہ مانتا ہو اور زبانی کہے محمد رسول اللہ، نہیں، زبان سے بندہ وہ بات کرے جو اس کے دل میں نہیں ہے، یہ بھی منافق کی ایک کیٹیگری ہے جی۔ بہت بڑا نفاق، بہت بڑا منافق جو جہنم میں جائے گا یقیناً وہ وہی ہے جو زبانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے، لیکن دل سے نہ اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہے، اور تو پکا جہنمی ہے۔ لیکن جو آدمی جی دل میں کچھ ہو اور زبانی کچھ، آپ کے سامنے کچھ کہے آپ کے بارے میں، ہاں، اور دوسری جگہ جا کے کچھ کہے، یہ بھی ایک طرح کی منافقت ہوتی ہے جس کو اردو میں دغلاپن کہتے ہیں جی۔ رسول خدا فرماتے ہیں جو باواز بلند صلوات بھیجتا ہے نا، صلوات کی برکت یہ ہے کہ یہ منافقت اور دغلاپن زندگی میں اس سے دور رہتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسول خدا کا ایک فرمان میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس لالچ میں کہ اگر میں آپ کو کسی اچھے کام کی دعوت دیتا ہوں، اچھے کام کی رہنمائی کرتا ہوں، اچھے کام کا راستہ بتاتا ہوں، کسی نیک کام کا ثواب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور آپ میری بات پر اعتبار کر کے وہ نیک کام انجام دیتے ہیں، تو جتنا ثواب آپ کو ملے گا اتنا ثواب ہی مجھے بھی ملتا ہے۔ یہ حدیث رسول نے ایک نہیں کئی احادیث اور روایات ہیں جن کا یہ مضمون ہے۔ اس لالچ میں یہ روایت عرض کرنے لگا ہوں، اور ایک نیک کام اس کو ذکر کرتے ہیں تاکہ آپ بھی اس نیک کام کو کر کے ثواب کے حقدار بنے، اور میں بھی اس نیک کام کے ثواب کا حقدار بنوں۔
اور یہ ایسا فرمان ہے یا حدیث رسول خدا کی، صرف امامہ بسر، سر پر امامہ، یہ جس کے آستین ہے نیچے والا اس کو ہم قبا کہتے ہیں، اوپر جس کے آستین نہیں ہوتے اس کو ابا کہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے ابا قبا پہنے ہوا ہو، قم جا کے پڑھا ہوا ہو، نجف جا کے پڑھا ہوا ہو، یا پاکستان کی کسی مدرسے سے پڑھا ہوا ہو۔ بھئی ایک عام مومن ہے، شلوار قمیص میں ہے، تہمت دھوتی باندھتا ہے، لیکن اردو میں چھپی ہوئی روایات کو پڑھتا ہے، تاریخ کو پڑھتا ہے، عقائد کی کتابوں کو پڑھتا ہے، وہ بھی اس روایت سے مستفید اور بہرمند ہو سکتا ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ اگر آج کی مجلس، پوری مجلس کا خلاصہ اسی ایک حدیث کو لے کے ہم نکل جائیں نا، وہ جیسے کہتا نہیں وارہ کھاتا ہے، وارہ کھاتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مجلس میں جانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ لا يتكرم الرجل بكلمة حق أخذت بها إلا وله أجر من عمل بها۔ جو کوئی حق کی بات کرتا ہے، ضروری نہیں کہ حق کی بات سٹیج سے کی جائے۔ چار دوست بیٹھے ہیں نجی محفل میں، گھر میں بیوی بچوں کے درمیان بیٹھ کے کوئی حق کی بات کرتا ہے جی، سرکاری ملازم ہیں، آفس میں آس پاس کرسیوں پر چند دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کوئی حق کی بات کرتا ہے جی، کاروباری ہے، دکان پر بیٹھا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کوئی حق کی بات کرتا ہے۔ حق کی بات جس طرح ممبر سے کی جا سکتی ہے، گھر کے اندر بھی، نجی محفلوں میں بھی، دوستوں کی محفلی میں بھی، جو بھی حق کی بات کرے۔ اور حق کی بات کدھر ملتی ہے؟ حق کی بات یا قرآن سے ملتی ہے یا اہل بیت کے احادیث اور روایات میں ملتی ہے۔ حق ادھر ہے بس۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ حق اگر ان دو کے علاوہ کسی اور جگہ یا مدرک سے بھی ملتا تو رسول خدا نہ فرماتے انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہیں 2 گرام قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حق یا تمہیں قرآن سے ملے گا یا رسول اور اہل بیت رسول کی احادیث اور ان کی روایات میں ملے گا۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 5 کے مطابق امام جعفر صادق نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے، کوئی تقیہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، لائی جا رہی ہے ہماری آواز ساری دنیا میں، سانس بھی لیتے ہیں نا، سانس وہ امریکہ میں سنی جاتی ہے، ایسا خطرناک دور آ گیا ہے۔ اور پھر حق کی بات اگر یہاں سے کی جاتی ہے، پوری دنیا میں حق کی بات سنی جاتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی گمراہ کن بات کی جائے وہ بھی پوری دنیا میں سنی جاتی ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ تلوار ہے، تلوار۔ اسی تلوار سے امیر المومنین نے عمر ابن عبدود کو، مرحب کو، پتہ نہیں وہ اندر کو، پتہ نہیں کس کو مارا، اسی تلوار سے عبد الرحمن بن ملجم نے امیر المومنین کو شہید کیا جی۔ لاکھوں لوگوں کے لیے باعث ہدایت بھی بن سکتا ہے سوشل میڈیا، لاکھوں لوگوں کے لیے ضلالت اور گمراہی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ فرمایا امام جعفر صادق نے فرمایا کلما، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، مبارکباد ایک مستحق ہیں، جتنا خدا کا شکر ادا کریں کم ہے۔ ایک آدمی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آ کے عرض کیا، فرزند پیغمبر، یہ دنیا و مافیہات سے میں آپ کی ولایت کو افضل سمجھتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، اس سے میں آپ کی ولایت کو افضل سمجھتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ تم نے انصاف نہیں کیا، یہ دنیا اور مال دنیا کیا چیز ہے؟ وہ مال دنیا سے تو کس قسم کی اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے؟ معذرت کے ساتھ جو الفاظ امام کے اس فرمان میں ہیں اور ان کا ترجمہ کرنا میری مجبوری ہے، البتہ مہذب انداز میں، یہ مال دنیا کے ذریعے یا پیٹ کو
پھول کیا جا سکتا ہے، پیٹ کو بھرا جا سکتا ہے، یا جنسی خواہش پوری کی جاتی ہے؟ مجھے بتاؤ مال دنیا کی حقیقت اس سے اور زیادہ اور کیا ہے؟ اور تمہیں پتہ ہے ہماری ولایت کے نتیجے میں کیا ملتا ہے؟ ہماری ولایت کے نتیجے میں ابدی زندگی ملتی ہے، ابدی زندگی۔ یہ دنیا و ما فیہا کو ہماری ولایت کے مقابلے میں لا کے پھر کہنا کہ ہاں آپ کی ولایت دنیا و ما فیہا سے افضل ہے، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ کائنات کی کسی چیز کو ہماری ولایت کے مقابلے میں لایا نہیں جا سکتا، مقابلہ کی بھی نوبت نہیں آتی۔ فرمایا کلما لم یخرج من ھذا البیت فہو باطل۔ جو بات، جو عقیدہ، عبادت کا جو طریقہ، نکاح طلاق کا جو طریقہ اس گھرانے سے نہیں لیا جائے گا، وہ عقیدہ غلط ہے، وہ نماز غلط ہے، وہ وضو غلط ہے، وہ حج غلط ہے، وہ نکاح غلط ہے، وہ طلاق غلط ہے۔ کلما لم یخرج من ھذا البیت فہو باطل۔ انی تارک فیکم الثقلین کا یہی مطلب ہے جی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ وہ ہم یکسان نصاب کی میٹنگ میں ایک مولوی صاحب نے کہا، نجفی صاحب دیکھیں یہ اہل بیت کے معاملے میں آپ سے 2 قدم آگے ہو سکتا ہوں، پیچھے نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اہل بیت کے معاملے میں آپ سے 2 قدم آگے ہو سکتا ہوں، پیچھے نہیں ہو سکتا۔ میں نے ان کو بتایا یہ ایک 2 دونِ 4 کی طرح حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا کوئی اہل سنت دوست، برادر، عالم، پابند شریعت وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا میرے اور آپ کے ماننے میں فرق یہ ہے کہ آپ اہل بیت کو رسول خدا کا خون سمجھتے ہیں جی، اولاد رسول ہے، نیک ہستیاں ہیں، متقی پرہیزگار ہستیاں ہیں، شریف ہستیاں ہیں، ان سے محبت کرنی چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے، بس آپ اہل بیت اتنا مانتے ہیں۔ میں جو مانتا ہوں نا، میں اہل بیت کو رسول کے علم کا وارث سمجھتا ہوں جی، اور اپنے دین کو اہل بیت سے لے کر اس پر عمل کرنے کا اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہوں۔ یہ فرق ہے میرے اور ماننے، آپ کے ماننے میں یہ فرق ہے۔ کسی سے بھی پوچھیں کتنا بھی معتدل ہو، آپ جو اہل بیت کو مانتے ہیں، دین اہل بیت سے مانتے ہیں، لیتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہے گا دین اہل بیت سے لیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم، صحیح بخاری کے اندر ٹوٹل 19 روایتیں امیر المومنین سے نقل کی گئی ہیں، مسلم میں 20۔ وہ علی کی جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، ٹوٹل ان دونوں کتابوں میں 39 روایات ہیں۔ باقی علی کا علم کدھر گیا؟ وہ ہمارے پاس ہے، اس کو ہم نے لیا ہوا ہے۔ کلما لم یخرج من ھذا البیت فہو باطل۔ لا یتکرم الرجل بکلمۃ حق، یہاں سے بات چلی تھی، جو بندہ بھی کوئی حق کی بات کرے گا جی، قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں عقیدہ بیان کرے گا، قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں عبادات کو بیان کرے گا، قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں اخلاقیات کو بیان کرے گا، الا وَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، جتنے وَأُخِذَتْ بِهَا، اور اس حق کی بات کو سننے والے سمجھ کر اس پر عمل بھی کریں تو اس حق کی بات کرنے والے کو اتنا اجر اور ثواب ملے گا جتنا اجر اور ثواب اس حق کی بات کو سن کر عمل کرنے والوں کو ملتا ہے۔ کتنے مومنین ہوں گے یہاں؟ 50 ہوں گے، 60 ہوں گے؟ ہاں، میں 100 فرض کر لیتا ہوں تاکہ حساب آسان ہو جائے۔ 100 آدمیوں کے سامنے میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے فضائل بیان کروں۔ کامل زیارت ہے ہماری، وہ زیارات کا مجموعہ ہے کامل زیارت۔ ام المومنین کے سامنے رسول خدا نے فرمایا
جو میرے نواسے کی زیارت کرے گا عارفاً بحقہ بشرط کہ اس کے دل میں حسین کی معرفت ہو، اس کو اللہ تعالیٰ ایک قبول شدہ حج اور ایک قبول شدہ عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حج اور عمرہ مہنگے ہیں یا امام حسین کی زیارت؟ حج اور عمرہ بہت مہنگا ہے۔ پچھلے سال باہر سے تو اجازت نہیں تھی، صرف وہ سعودیہ کے اندر جو رہتے ہیں ان کو اجازت ملی تھی 10,000 ریال یعنی 10 لاکھ روپے میں۔ 10 لاکھ روپے میں سعودیہ کے اندر سے لوگوں نے حج کیا ہے۔ خود میرے ساتھ رابطہ میں تھا ایک برادر مومن، اس سال اگر اجازت ملتی ہے تو پتہ نہیں 18-20 لاکھ تک شاید معاملہ جا پہنچے۔ غرض یہ کہ حج اور عمرہ مہنگے بھی ہیں، مشکل بھی ہیں۔ عام آدمی بیت اللہ کے ساتھ چکر نہیں لگا سکتا، وہ لگا بھی لے وہ شیطان کو جو کنکریاں مارتے ہیں، جوان آدمی کی بھی طاقت جواب دے جاتی ہے ادھر۔ میرے سامنے بندے مرے ہیں شیطان کو کنکریاں مارتے وقت، اتنا مشکل کام ہے۔ اور آج کل جو مہنگائی کا زمانہ ہے، اس میں بھی میرا خیال میں کوئی 1100-1200 ڈالر میں امام حسین کی زیارت ہو جاتی ہے۔ آسان 40 کے موقع پر ذرا مشکل بھی ہے، دھکے لگتے ہیں، رش ہوتا ہے، کروڑوں دنیا بھر سے زائرین آئے ہوتے ہیں۔ آج کل تو رش بھی نہیں ہوتا، 1200 ڈالر دے کے امام حسین کے ذریعے کے سامنے کھڑے ہو کے خوش قسمت آدمی کہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ معصوم رسول خدا فرماتے ہیں اس کا ثواب ایک قبول شدہ حج اور عمرے کے برابر ہے۔ دیکھو یا رسول اللہ، یا علی، ایک بہت اہم بات آپ کو بتا دوں، ہر حج جو ایک حاجی جا کر انجام دیتا ہے، ہر عمرہ، ہر نماز، ہر روزہ، یہ ضروری نہیں کہ خدا کے بارگاہ میں قبول بھی ہو۔ بات سمجھ آ رہی؟ بہت خطرناک مسئلہ ہے یہ، چونکہ نماز کو صحیح پڑھنے کی شرائط اور ہیں اور اس نماز کا خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے کی شرائط اور ہیں۔ وضو آپ کا ٹھیک ہے، مخارج آپ کے ٹھیک ہے، کپڑے ناپاک نہیں ہیں، جس جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں وہ کوئی قصبی جگہ نہیں ہے، جہاں پیشانی رکھتے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہے، اور آپ قبلہ رخ بھی ہیں، آپ کی نماز صحیح ہے، فرض ادا ہو جائے گا، آپ بری ذمہ ہوں گے۔ لیکن یہ قبول بھی ہے، اس کی شرائط الگ ہیں۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک باوضو ہو، بے شک قبلہ رخ ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، جگہ بھی وہ ہو، قرائت بھی اس کی ٹھیک ہے، اس آدمی کی نماز کو میں قبول کروں گا جو متقی ہو۔ خوفناک آیت ہے، رونگٹے کھڑی کر دیتی ہے۔ انما یتقبل، خدا صرف اہل بیت کو معصوم من الخطا بنانا چاہتا ہے، بس۔ انما کا مطلب یہ ہوتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا متقین کے اعمال کو قبول فرماتا ہے، گناہگار نماز گزار کی نماز کو خدا قبول۔ کیا خیال ہے؟ نماز نہیں پڑھتا روزہ رکھتا ہے، بے نماز کو آپ متقی کہہ سکتے ہیں؟ بے نماز اگر روزہ رکھے فرض ادا ہو جائے گا اس کا، لیکن خدا کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوگی۔ رشوت خور، سود خور نماز پڑھتا ہے، سب ٹھیک ہے، وضو بھی ٹھیک ہے، کپڑے بھی پاک ہیں، سب کچھ ہے، قبلہ رخ بھی ہے، دبا کے رشوت لیتا ہے، اس کی نماز صحیح تو ہو سکتی ہے، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن کیا خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ نہیں۔ رشوت خور متقی نہیں ہے، سود خور متقی نہیں ہے، نعوذ باللہ، بدکار وہ متقی نہیں ہے، بدکار کی نماز قبول نہیں ہے، بدکار کا روزہ قبول نہیں ہے، بدکار کا حج قبول نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا صرف متقین کی عبادات کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن یہاں کیا فرماتا ہے؟ فرماتے ہیں رسول خدا جو آدمی میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے بشرط کہ عارفاً بحقہ،
اس کے دل میں حسین کی معرفت ہو۔ معرفت کا مطلب کیا ہے؟ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا ہے، صرف نواسہ پیغمبر نہ سمجھتا ہو، رسول کا خون نہ سمجھتا ہو، حسین کو خدا کی طرف سے منصوب معصوم اور حجت خدا سمجھتا ہو، اور اپنا دین حسین سے لے کر اس پر عمل کرنے کا اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہو، وہ کہہ سکتا ہے میرے دل میں حسین کی معرفت ہے۔ ورنہ حسین کے حالات زندگی کو پڑھ کے تو ہندوؤں نے بھی دیوان لکھے ہیں، سکھوں نے بھی دیوان لکھے ہیں، علی کی شان میں، خصوصاً علی کی عدالت کے بارے میں وہ لبنان کا عیسائی مورخ جورداق، وہ تاریخ اسلام کو اس نے پڑھا ہے، امیر المومنین کی عدالت کی داستانوں کو پڑھ کے کتاب لکھی ہے مستقل علی کی عدالت کے بارے میں، اور کتاب کا نام رکھا ہے صوت العدالت الانسانیہ، انسانی عدالت کی آواز یعنی علی۔ کیا خیال ہے وہ جنت میں جائے گا؟ وہ رسول کو نہیں مانتا، رسول کا منکر جنت نہیں جا سکتا، لیکن وہ علی کی تاریخ اسلام کو پڑھ کے علی کی شخصیت سے متاثر ہے، وہ اپنا پورا دین علی سے نہیں لیتا، صرف علی کی عدالت سے۔ امام حسین کی حریت پسندی سے متاثر ہو کے گاندھی نے دہلی کے سب سے بڑے جلسے میں کہا تھا میں تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے سوائے وہ نواسہ پیغمبر کے حسین کے انی لا ارا موت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برما، جی میں موت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ جینے کو اپنے لیے ننگ اور آر سمجھتا ہوں۔ ہندو ہے ہندو، رسول اور امام تو بعد کی بات ہے، وہ خدا کا بھی قائل نہیں ہے، لیکن امام حسین کے اقوال کو اپنے سیاسی نعرہ کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ تو فرمایا جو ایک مرتبہ زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول شدہ حج کا اور قبول شدہ عمرے کا، اور بلکہ یہاں پر ختم نہیں ہوتی، جب ام المومنین نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ اتنا آسان اور سستا عمل اور اس کا ثواب اتنا، آپ تعداد بڑھاتے گئے، 2 حج 2 عمرے، 3 حج 3 عمرے، 4 حج 4 عمرے۔ ایک روایت ہے اس کو ایسے قبول شدہ 90 حج اور عمروں کا ثواب ملے گا جو میں رسول اللہ کی قیادت میں انجام دیے گئے ہوں۔ اکثر سرگودے کے مومنین مولانا محمد نواز حلیمی یا مولانا ظہور خان کے ساتھ جاتے ہیں، نہیں، ادھر پنڈی میں ہمارے ساتھ بھی لوگ جاتے ہیں، فرماتے ہیں ایسے حج اور عمروں کا ثواب دے گا اللہ تعالیٰ جو قبول بھی ہوں اور میری قیادت میں، رسول خدا کی قیادت میں۔ اب میں نتیجے نکالنا چاہتا ہوں، فرض کیجئے یہاں پر 100 مومنین تشریف فرما ہوں اور ان کے سامنے میں اس طرح امام حسین کی زیارت کا اجر اور ثواب بیان کروں، اور آپ میری بات پر اعتبار کریں اور فوراً زیارات کی تیاری کریں، پاسپورٹ بنوائیں، ویزا لگائیں، 100 آدمی میری باتوں پر عمل کر کے اور اس سے متاثر ہو کے نواسہ پیغمبر کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، ہر آدمی کو 90 حج اور عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ 100 کو 90 سے ضرب دیں، 90,000، 100 کو 90 سے ضرب دیں، جتنا ثواب سب کے سب کو ملتا ہے اتنا اجر اور ثواب اس خوش قسمت عالم دین یا مومن کو بھی ملتا ہے جس نے ان کا یہ حق کا راستہ دکھایا ہو یا کار خیر کے بارے میں بتایا ہو۔ ایک نہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کئی روایات اس مضمون کی ہیں، کئی روایات۔ رسول خدا نماز عصر کے بعد مسجد النبی میں تشریف فرما تھے، ایک ضعیف العمر کمزور سائل محتاج روایات میں ہے لڑکھڑا رہا تھا، کمزور بھی تھا، بوڑھا بھی تھا، لڑکھڑا رہا تھا، اور رسول خدا کے سامنے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ بھوکا ہوں، مجھے کوئی مناسب کھانا کھلائے، لباس بھی بدن پر نہیں ہے، لباس بھی دیں واپسی کے کرائے بھی دیں۔ وہاں آپ نے یہ جملہ فرمایا، دیکھو
میں اس وقت تیری مدد کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میری جیب خالی ہے، لیکن الدال علی الخیر کفاعلہ، لمبا چوڑا جملہ نہیں ہے جہاں آیت الکرسی آپ یاد کرتے ہیں، سورہ الحمد یاد کرتے ہیں، یہ جملہ کتنا لمبا ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیک کام کی رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے خود نیک کام انجام دے دیا ہے۔ کہا میں تو تیری مدد نہیں کر سکتا، لیکن ایسا دروازہ تمہیں دکھاؤں گا جہاں سے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ بلال بعض روایت کے مطابق عمار سے کہا کہ اس کو لے جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے دروازے پر چھوڑو۔ یہ روایت طولانی ہے، یہ روایت طولانی ہے۔ آپ نے پہلے ایک وہ چمڑے کا فرش اس کو دیا، عرض کیا دختر پیغمبر یہ میرے کس کام کا، پھر آپ کے گلے میں ہار تھا جو جناب حمزہ سید الشہداء کی بیٹی جو خاتون جنت کی ہم نام تھی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، ہدیے کے طور پر دیا ہوا تھا، گلے سے اتار کے اس سائل کے حوالے کر دیا۔ وہ بھی لے کے سیدھا مارکیٹ نہیں گیا، رسول خدا کی خدمت میں گیا، عرض کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے اپنی بیٹی کے پاس بھیجا تھا، انہوں نے اپنا ہار اتار کے مجھے دے دیا ہے۔ بہت اسرار پر مشتمل ہے یہ روایت۔ جب سنا کہ بیٹی نے ہار اس کو دے دیا ہے، بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ عمار بیٹھے ہوئے تھے، عمار یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں اس سائل سے یہ ہار گردن بند خریدوں؟ کوئی وجہ روایت کے اندر نہیں ہے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ عمار کا دل نہیں مانتا تھا، عمار کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ ہار جو خاتون جنت کے بدن پاک سے مس ہو چکا ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں جائے۔ جب اس نے کہا نا میں اجازت ہے تو خریدوں، فرمایا لو اشترک فیک ثقلان ما عذبہ اللہ بالنار، تمام دنیا کے انسان اور جن اس ہار کی خریداری میں اگر اپنا حصہ ڈالیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کو آتش جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا ہاں جی بیچو گے؟ ہاں میں نے غریب آدمی کون سا میں نے اپنے بیوی بچوں کو پہنانا ہے، قیمت کیا قیمت لگاؤ گے؟ یہی وہ ایک وقت کا مناسب کھانا، گوشت ہو، گندم کی روٹی ہو، مناسب لباس ہو اور واپسی کا کرایہ۔ قیمت لگائی عمار نے 20 دینار جو سونے کا ہوتا تھا، 200 درہم وہ چاندی کا ہوتا تھا، برد یمانی اپنی سواری، یعنی آج کے زمانے میں گاڑی کہاں کافی ہے، اس کی قیمت قدر کو سمجھتا تھا نا عمار، اس گردن کی قیمت کو سمجھتا تھا، کافی ہے اتنی قیمت، 20 دینار 200 درہم برد یمانی اور واپسی کے لیے کرایہ نہیں دیا، سواری اپنی سواری۔ کہا میں نے دنیا میں ایسا سخی انسان نہیں دیکھا۔ معاملہ طے پا گیا، وہ اپنے قیمت وصول کر کے چلا گیا۔ عمار نے کیا کیا، اس گردن بند کو اس سائل سے بوڑھے سے لے کے اس کو کستوری یا مسک میں معطر کر کے ایک اور برد یمانی میں لپیٹا اور لپیٹ کے اپنے غلام سے کہا جاؤ یہ رسول خدا کی خدمت میں پیش کرو اور میں تمہیں رسول خدا کے لیے ہدیہ کرتا ہوں۔ اس زمانے میں یہ غلام جس طرح گاڑی آپ جس کو مرضی دے دیں، کنیز غلام خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، ایک دوسرے کو گفٹ میں دیے جا سکتے تھے۔ کہا کہ آج کے بعد تو رسول خدا کا ہے، باقی زندگی رسول خدا کی خدمت میں گزار۔ یہ گیا عمار کا غلام رسول خدا کی خدمت میں، سارا واقعہ بتایا، میرے مالک نے، آقا نے، عمار نے اس سائل سے بزرگ سے خریدا اور یہ آپ کی خدمت میں۔ رسول خدا نے فرمایا جاؤ یہ ہار میری بیٹی کو واپس دے دو اور آج کے بعد تو میری بیٹی فاطمہ کا ہے، باقی زندگی فاطمہ کی خدمت میں گزارو۔ اس نے جا کے دستک دی، خاتون جنت نے دروازہ کھولا اور کہا کہ یہ سارا ماجرا بتایا خاتون جنت کو، کہا کہ مجھے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، میں آپ کی خدمت کروں باقی زندگی، یہ آپ کا ہار۔
خاتون جنت نے ہار وصول کر کے غلام سے کہا انت حر لوجہ اللہ، جا تجھے میں راہ خدا میں آزاد کرتی ہوں۔ کہا سبحان اللہ۔ عرب تعجب کے موقع پر کہا کرتے تھے سبحان اللہ۔ خاتون جنت نے فرمایا کس بات پر تمہیں تعجب ہے، کیوں تم نے سبحان اللہ کہا؟ عرض کیا عجبت من عظمت هذه القلادہ، دختر پیغمبر میں اس گردن بند کی عظمت پر تعجب کرتا ہوں۔ قد اشبع جوعانا، اس بابرکت گردن بند نے ایک بھوکے کو سیر بھی کیا۔ وَكَسَا عُرْيَانَا، جو لباس کا محتاج تھا اس کو لباس بھی پہنچایا ہے۔ وَأَعْتَقَ رَقَبَةً، ایک غلام کو بھی راہ خدا میں آزاد کیا۔ وَرَجَعَ إِلَىٰ رَبِّهَا سَالِمًا، اور واپس اسی حالت میں مالک کے پاس بھی واپس آ جاتا ہے۔ الدال علی الخیر کا فاعل ہی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی جو آدمی کسی کے سامنے حق کی بات کرتا ہے، نیک کام کی دعوت دیتا ہے، اور جس کو دعوت دی جاتی ہے وہ ایک سے زیادہ ہوں، 100 بندے ہوں، ان سب کو جتنا اجر اور ثواب ملتا ہے اتنا ہی اجر اس حق کی بات کرنے یا کار خیر کی دعوت دینے والے خطیب ذاکر، اس کو بھی اتنا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اچھا، دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس کا روایت کا دوسرا حصہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں جو انتہائی خطرناک ہے۔ اس کے نمونے ہمارے معاشرے میں آپ کو بہت ملیں گے۔ فرمایا وَلَا يَتَكَرَّمُ الرَّجُلُ بِكَلِمَةٍ ضَلَالٍ أُخِذَتْ بِهَا، اگر کوئی کسی مجلس میں منبر پر بیٹھ کے گمراہ کن بات کرے، گمراہ کن۔ ابھی کمرے میں دوستوں کو بھی بتا رہا تھا ایک نیا قرآن چھپ گیا ہے، نیا قرآن۔ میں کل اس پڑھ رہا تھا ایاک نعبد، بیریکٹ میں حضرت علی لکھا ہوا ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام جو رحمان الرحیم ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ادھر بھی ہر جگہ امیر المومنین کا نام لکھا ہے۔ ایاک نعبد، اللہ کی بات ہو رہی ہے نا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رحمان ہے، رحیم ہے، روز قیامت کا مالک ہے۔ پھر کہتے ہیں ایاک نعبد، پالنے والے ہم تجھ سے مدد کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ وہ ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک، اس بندے خدا نے سرے سے اللہ کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی حضرت علی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ، حضرت علی سے مدد طلب کرو لیکن خدا کو تو فارغ نہ کرو نا، خدا کو بالکل فارغ کر دیا۔ ایاک، تجھ ہی سے، آگے بریکٹ میں حضرت علی علیہ السلام۔ کتنے خطرناک مرحلے میں یہ گمراہ کن مہم شروع ہوئی ہے۔ قرآن چھپ کے آ گیا ہے، قرآن، اور وہ چینل کا بھی نام ہے کہ جنہوں نے اس کو اپنا چینل بنایا اور انہوں نے قرآن چھاپا ہے۔ تحریر کے ذریعے کسی کو گمراہ کرے بندہ، تقریر کے ذریعے کسی کو گمراہ کرے، دونوں کا حکم ایک ہے۔ خیبر کی طرف روانہ کر کے امیر المومنین کو رسول خدا نے فرمایا یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، خدا اگر تیری وجہ سے، تیری کسی تحریر کی وجہ سے، تیری کسی تقریر کی وجہ سے، تیرے کسی خطبے کی وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت دیتا ہے، ایک آدمی کو، دنیا و ما فیہا سے یہ ایک بندے کو ہدایت دینا بہتر ہے۔ آخری حصہ کیا ہے؟ وَلَا يَتَكَرَّمُ الرَّجُلُ بِكَلِمَةٍ ضَلَالٍ، اگر کوئی گمراہ کن بات کرتا ہے، غلط عقیدہ بیان کرتا ہے، واجبات کی اہمیت کو کم کرتا ہے، نماز کی اہمیت کو کم کرتا ہے۔ میں آج سے 10 سال پہلے ناروال گیا تھا، یہ سیالکوٹ کے پاس ہے، عشرہ محرم کی مناسبت سے وہاں مجھے ایک صاحب علاقہ ہے، اس کا نام ہے رعیہ خاص، بہت جگہ اس کو میں بیان کر چکا ہوں۔ ایک ایم اے اسلامیات سکول ٹیچر سے میری ملاقات کرائی انہوں نے، جو سرے سے ایم اے اسلامیات سکول ٹیچر نماز کا منکر تھا۔ اسلام میں نماز فرض نہیں ہے،
آپ کو تاریک الصلاۃ تو ملیں گے مسلمانوں میں، شیعوں میں بھی ملیں گے، سنیوں میں بھی ملیں گے، لیکن کوئی مسلمان ہو اور وہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اسلام میں نماز فرض نہیں ہے، یہ نوٹ کر لیں، تاریک الصلاۃ گناہگار ہوتا ہے، منکر صلاۃ کافر ہوتا ہے، چونکہ منکر صلاۃ قرآن کا منکر ہے۔ خدا نے قرآن میں کتنے مقامات میں کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ روزہ نہ رکھنے والے مسلمان آپ کو ملیں گے، لیکن ایک آدمی ہو مسلمان اور کہے کہ اسلام میں روزہ فرض ہی نہیں ہے، وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جس طرح گزشتہ امتوں پر روزہ فرض تھا، تم پر بھی خدا نے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ جو کہتا ہے اسلام میں روزہ فرض نہیں ہے، وہ اس آیت کریمہ کا انکار کرتا ہے۔ حج واجب ہے لیکن نہیں کرتا، بہت ملیں گے آپ کو، لیکن ایسا مسلمان نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ اسلام میں حج فرض ہی نہیں ہے، وہ قرآن کا انکار ہے۔ مجھے بتایا لوگوں نے کہ بہت سارے اس سکول ٹیچر کے اس کے اسٹوڈنٹ جو ریگولر نماز پڑھتے تھے، پابند تھے، یہ اس گمراہ کن استاد اور ٹیچر کی باتوں میں آ کے ان بیچاروں نے نمازیں چھوڑ دی ہیں۔ یہ ہے لا يتكرم الرجل بكلمة ضلال اخذت بها الا وعليه وزر من عمل بها۔ یہ اگر 10 بچوں نے نماز چھوڑی ہے نا اس سکول ٹیچر کی باتوں میں آ کے، جتنا گناہ ان 10 طالب علموں کے کاندھوں پر ہوگا اتنا ہی گناہ ان کے اس گمراہ ان ٹیچر کے کاندھوں پر بھی ہوگا۔ یہ قرآن میں 2 بالکل بظاہر متضاد آیتیں ہیں، غور سے سنیے اس کو۔ قرآن کے معجزہ ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے کہ قرآن کی 6666 ایک حساب کے مطابق آیات میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی آیت دوسری آیت کے خلاف نہیں ہے، کوئی آیت دوسری آیت کو نہیں جھٹلاتی، کوئی آیت دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں ہے۔ معجزہ یہ ہے، چنانچہ آیت کریمہ ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ قرآن خدا کے علاوہ کسی اور بشر کا کلام ہوتا تو اس میں آپ کو اختلاف نظر آتا۔ اس لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں وہ ان کا اس زمانے کا ایک مشہور فلاسفر اسحاق کندی اس کا شاگرد امام کے پاس آیا اور عرض کیا فرزند پیغمبر یہ میرے استاد ہیں، وہ انہوں نے ایک کتاب تیار کی ہے، ابھی چھپ کے مارکیٹ میں آنے والی ہے، اس کا نام رکھا ہے تناقضات القرآن۔ انہوں نے اپنے خیال میں کچھ آیات کو جمع کیا ہے، اچھا یہ آیت اس سے ٹکراتی ہے، یہ اس سے ٹکراتی ہے، یہ اس سے ٹکراتی ہے، یہ اس سے ٹکراتی ہے۔ امام نے فرمایا اپنے استاد سے کہو کہ باز آ جاؤ اسلام سے، مت چھاپو۔ کہا مولا میری کیا مجال ہے، استاد کو جا کے مشورہ دے دوں، ان کو ہدایت دے دوں، وہ کہے گا تو کون ہوتا ہے؟ فرمایا اچھا اگر روک نہیں سکتا نا تو میرا بے شک نام نہ لو، توجہ کیجئے، اپنے استاد سے ایک سوال کرو، یہ جو قرآن کی 8 10 12 آیات کو تم نے تلاش کیا ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں، جھٹلاتی ہیں، یہ تو تیرے اپنے فہم اور سمجھ کے مطابق یہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے نا، کیا یہ ممکن ہے کہ ان آیات کا وہ مطلب نہ ہو جو تو سمجھا ہے، یعنی خدا کا مطلب اور ہو، تو جو سمجھا ہے وہ؟ کہا ہاں امکان تو ہے۔ کہا کہ جب تک اس بات کا امکان موجود ہے نا تیری اس کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہے، رائے گا نہیں۔ وہ کوئی ایسا عام آدمی سبزی فروش نہیں تھا، سمجھ گیا، اور صرف یہ نہیں کہ چھاپا نہیں، تیار شدہ چھپنے کے لیے تیار شدہ مسودہ آگ لگا دی اور اس کو خاکستر کر دیا۔ قرآن آیات میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، اگر اس کی نظر میں یہ ٹکراؤ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان آیات کا حقیقی مفہوم نہیں سمجھا۔ میں نمونے کے طور پر 2 آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بظاہر ان میں ٹکراؤ ہے۔ قرآن میں میرا خیال میں 2 جگہ پر ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری،
روز قیامت ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا، ہے نا؟ میں نے گناہ کیا ہے تو اس کی سزا میں بھگتوں گا، آپ نے کیا ہے آپ بھگتیں گے، آپ کی گناہ کا سزا میں بھگتوں، میرے گناہ کی سزا آپ بھگتیں، یہ عدل الہی کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ ایک اور آیت ہے بہت خطرناک، لَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، روز قیامت کچھ لوگ ان کے کندھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا، وَأَثْقَالًا فَوْقَ أَثْقَالِهِمْ، اور ان کے اپنے گناہوں کے بوجھ کے اوپر کچھ اور گناہوں کا اور لوگوں کے بھی گناہوں کا بوجھ ہوگا۔ خدایا تو کہیں فرماتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، وہ کہیں فرماتا ہے اپنے گناہوں کا بوجھ کے علاوہ دوسروں کے گناہوں کا بھی، یہ تو ٹکراتی ہے۔ ہاں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس صورت میں انسان صرف اپنے گناہ کا بوجھ اٹھاتا ہے کہ خود گناہ کرے، دوسروں کے گناہ کا سبب نہ بنے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسروں کے گناہ کا سبب نہ بنے۔ اگر میری کسی تقریر کے نتیجے میں ایک آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، میری کسی تقریر کے نتیجے میں خدا نخواستہ ایک باپردہ اور باحجاب خاتون اپنا پردہ اتار دیتی ہے، میری تقریر کے نتیجے میں حج نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اس کے بارے میں ہے لا تزر وازرۃ اخری، خود میں گناہ کرتا ہوں، دوسروں کو گناہ پر آمادہ نہیں کرتا، یہاں مجھے ملے گی صرف۔ لیکن اگر گناہ خود کرنے کے علاوہ دوسروں کے بھی گناہ کا سبب اور باعث بنوں، جہاں اپنا بوجھ اٹھاؤں گا وہاں ان بیچاروں کا بھی بوجھ اٹھاؤں گا جن کو خدا نخواستہ میں نے گمراہ کیا ہو۔ لا یتکرم الرجل بکلمۃ ضلال، جو بھی کوئی گمراہ کن بات کرے گا الا وعلیہ وزر من عمل بها، یہ جتنے لوگوں نے اس کی باتوں میں آ کے گناہ کیا، نماز چھوڑی، روزہ نہیں رکھا، ان کے گناہوں کا بوجھ بھی یہ بندہ اٹھائے گا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، رسول خدا معراج پر تشریف لے گئے، ایک فرشتے کو دیکھا جس کے 1000 ہاتھ تھے، 1000 ہاتھ، عجیب الخلقت فرشتہ، ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں، 1000 کو 1000 میں ضرب دیں کتنا بنتا ہے؟ بہت زیادہ نہیں، بتائیں کتنا بنتا ہے؟ 10 لاکھ، 1 ملین، 1000 ضرب 1000۔ آپ کو پتہ ہے جب رسول خدا کا وقت آخر آیا نا، وصال کا، امیر المومنین کو بلایا اور امیر المومنین نے اپنا سر کمبل کے نیچے لے گئے، چند لمحے زیر کمبل یا زیر لحاظ سر لے جانے کے بعد باہر نکالا اور فرمایا علمنی رسول اللہ الفباب من العلم، اس ایک لمحے میں رسول خدا نے علم کے 1000 باب مجھے سکھائے اور ہر باب سے 1000 مزید علم کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہی علم ہے، کتنے علم کے دروازے کھلے؟ 1000 ضرب 1000 ملین، 1 ملین علم کے دروازے چند منٹوں میں امیر المومنین کے لیے کھل جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا یہ موبائل استعمال کرنے والے کہتے ہیں ڈاؤن لوڈ کرو، اصل ڈاؤن لوڈ یہ ہے، ایک لمحے کے اندر 10 لاکھ علوم کے دروازے رسول خدا کے پاک سینے سے امیر المومنین کے پاک سینے تک منتقل ہوتے ہیں۔ آن حضرت نے اس سے پوچھا کہ یہ جو خدا نے تمہیں 1 ملین وہ دیے ہوئے ہیں، دی ہوئی ہیں انگلیاں، مولانا صاحب بھی آ گئے، اچھا جی یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ اچھا جی، ان کی آمد کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر ختم کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ اچھا جی، خدا تجھ سے کیا کام لیتا ہے؟ ہم سے جو کام لیتا ہے اس کے لیے اس نے 2 ہاتھ دیے ہوئے ہیں، ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں،
وہ یہ 1 ملین انگلیاں لاد دی ہیں خدا نے تمہارے اوپر، تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ میں ایک دفعہ یہ دیکھ رہا تھا، ایک کلپ دیکھ رہا تھا، نجف کے اندر آیت اللہ سیستانی کی طرف سے وہ جو اوقاف کا جس کو رئیس بنایا گیا ہے اللہ موسوی، وہ کتاب ہاتھ میں لیے ہوئے تھے کسی مسجد میں، نماز مغرب کے بعد غالباً روزانہ درس دیتے ہیں، کتاب میں سے پڑھ کے، جو مجھے علم ہے وہ مستدرک الوسائل کی روایت ہے، وہ یہ پڑھ رہے تھے، کتاب کھول کے پڑھ رہے تھے۔ آیت اللہ سیستانی کی طرف سے اوقاف کا سربراہ جس کو بنایا گیا ہے سید محمد موسوی کا چھوٹا بھائی سید اللہ موسوی، کیا تیرا کام ہے؟ کہا میرا کام یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی بارش برستی ہے نا، دن کو، رات کو، خشکی کے اوپر، سمندر کے اوپر، میں اس کے قطرات کو گنتا ہوں۔ یہ کر لیتے ہو بھائی، بہت بڑا کام ہے۔ کہا کہ ہاں، بائیں ہاتھ کا کھیل ہے میرے لیے، یہ روایت میں بائیں ہاتھ کا ذکر نہیں ہے، یہ میرا جملہ ہے۔ اچھا یہ کام کر لے تو دنیا میں بارش کے قطروں سے بھی زیادہ تعداد میں کوئی چیز ہے جس کا تم ریکارڈ نہ رکھ سکو، حساب کتاب نہ رکھ سکو؟ ہاں یا رسول اللہ، ایک چیز ہے، جب آپ کی امت کے خوش قسمت لوگ آپ کے نام لے کے، سن کے، یا کسی کی فرمائش پر آپ اور آپ کے آپ پر جب صلوات بھیجتے ہیں نا، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ میں اس کا حساب کتاب نہیں رکھ سکتا۔ بواد بلند صلوات بھیجے محمد والا، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ ایک مرتبہ اور بواد بلند صلوات بھیج کے اس کا ثواب اپنے اپنے مرحومین کے لیے ہدیہ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ گھنٹہ ہو گیا ہے، یہ سنت الہی یہ رہی ہے حضرت آدم سے لے کر امام زمان تک، اللہ اس ہستی کو اپنا نمائندہ بناتا ہے، نبی ہو، رسول ہو یا امام، جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ سنت الہی یہ ہے۔ سلمان فارسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اسی جلد نمبر 91 میں یہ حدیث بھی ہے، البخیل کل البخیل، جس کو کہتے ہیں نا یا پنجاب میں کہیں پرلے درجے کا کنجوس، پرلے درجے کا کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے لیکن صلوات نہ بھیجے۔ ٹھیک ہے جی، کنجوس نہ بنے، باواز بلند صلوات بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پوچھتے ہیں رسول خدا سے، یا رسول اللہ، لِكُلِّ نَبِيٍّ وَصِيٌّ فَمَنْ وَصِيُّكَ؟ اب تک آپ سے پہلے جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے اور گئے، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی گزرا ہے، آپ کا وصی کون ہے؟ کس کو وصی بنا کے جا رہے ہیں؟ فسکتا، سلمان کہتے ہیں اس وقت رسول خدا نے مجھے جواب نہیں دیا۔ فلما رآنی بعد، جب دوسری دفعہ آپ سے ملاقات ہوئی اس وقت رسول خدا نے فرمایا، سلمان تمہیں پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا وصی کون تھا؟ کہا مجھے پتہ یوشع بن نون تھا۔ ابھی نومبر میں ہم گئے تھے، آپ بھی تھے نا نومبر میں زیارت میں، ہاں امام موسیٰ کاظم کی زیارت کی، یوشع بن نون کی قبر ہے، خستہ حال ہے، عجیب ہے۔ میں نے وہاں جو مجاور تھے پوچھا بھی، یار یہ دیوار گرنے والی ہے، چھت گرنے والی ہے، کوئی توجہ نہیں ہے۔ لگتا تھا ان کے قیافہ سے کہ جو اس کے متولی ہے یا نگرانی کرنے والے، وہ مجھے خوشیاں بھی نہیں لگ رہے تھے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ بہرحال یوشع بن نون تھے حضرت موسیٰ کے، مولانا مقصود پوری بھی تھے اس سفر میں، ایک جہاد میں تھے۔ اچھا جی، یوشع بن نون تھے، رسول خدا پوچھتے ہیں یہ لما، یہ تو تم نے صحیح جواب دیا ہے کہ موسیٰ کا وصی یوشع بن نون تھا۔ یہ تمہیں پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے، موسیٰ وصی یا کوئی بھی نبی اپنا وصی نامزد نہیں کرتا، نامزد خدا کرتا ہے، نبی اعلان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی،
غدیر خم کے موقع پر اگر اعلان کیا ہے یا دعوت ذی العشرہ میں اعلان کیا ہے، انتصاب کہیں نامزد خدا کی طرف سے ہے، اعلان رسول خدا کی طرف سے ہے۔ اچھا جی، یہ اتنے اور بھی صحابی تھے، سب کو چھوڑ کے کیوں حضرت موسیٰ نے یوشع بن نون کو اپنا وصی بنایا؟ یہ بہت عجیب حکمت بھاری جو ہے نا وہ روایت ہے۔ رسول خدا ایک ایک بات سلمان فارسی کی زبان سے اگلوا کے ہم کو بتاتے ہیں، مہر تصدیق بھی سب کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ جواب تم نے صحیح دیا کہ موسیٰ کا وصی یوشع بن نون تھا، وہ لیما کیوں صرف یوشع بن نون کو بنایا؟ سلمان جواب دیتے ہیں، میں نے پڑھا ہے کہیں کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے جب کہا نا سلمان فارسی، آپ نے اس کو روکا ٹوکا، کہا کہ سلمان فارسی نہ کہا کرو، اس کو سلمان محمدی کہا۔ سلمان من اہل بیت ہے، جنت جن لوگوں کے لیے مشتاق ہے ان میں ایک سلمان فارسی ہے۔ تو جنتی نہیں ہے، جنت اس کے لیے، ہم تو ترستے ہیں نا جنت کے لیے، جنت ترستی ہے سلمان کے لیے۔ ولیما کیوں حضرت موسیٰ نے یوشع بن نون کو اپنا وصی بنایا یا اعلان کیا؟ سلمان جواب دے لِأَنَّهُ كَانَ أَعْلَمَهُمْ، اس لیے کہ موسیٰ کے حواری اصحاب میں سب سے زیادہ علم یوشع بن نون کے پاس تھا۔ اس قانون کو سلمان کی زبان سے اگلوا کے پھر رسول خدا نے فوصی، پھر سنو میرے بعد میرا وصی، موضع سری، میرے رازوں کا رازدان، خیر من ترکت بعدی، میرے بعد سب سے افضل، یؤدی دینی ویقضی دینی ویؤدی امانتی، جو میرے قرضوں کو بھی ادا کرے گا، میرے پاس جو لوگوں کی امانتیں ہیں وہ بھی مالکان تک پہنچائے گا، علی بن ابی طالب علیہ السلام، وہ میرے پاس علی ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا، میرا ارادہ تھا کل جس امام کی آپ ولادت سنا چکے، امام محمد تقی علیہ السلام کے کچھ علم کے بارے میں باتیں بھی ذہن میں تھی، وہ انشاءاللہ وہ پھر کبھی ہماری مجالس کی روح مولانا صاحب زیغام عباس صاحب آپ کو سنا رہے تھے، ہماری مجالس کی روح عزاداری ہے، اہل بیت خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے فضائل، مسائل اور ان کی مظلومیت کے واقعات کو بیان کرنا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں باضابطہ یہ جو ترتیب ہے نا مسائل مجلس کی ترتیب، پہلے ہم فضائل کو بیان کرتے ہیں، پھر وعظ و نصیحت کرتے ہیں اور آخر مسائل پڑھتے ہیں، یہ سارا طریقہ اور ترتیب ہمیں امام سجاد علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ میں علاقے کے مہربان اور عزیز دوستوں کے کہنے پر یہاں آؤں اور آپ کے سامنے اہل بیت کے کوئی فضائل بیان کروں، علی کی علم کے بارے میں کچھ عرض کروں، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، عزادارو کمال اس خطیب کا ہے، ناقابل انکار تاریخ ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، جب منبر پر جانے کی اجازت دی ہتھکڑیاں اتاری تو نہیں گئی تھی، گلے میں خاردار توق تھے، میں نے خود پڑھا ہے، وزنی بیڑیوں کی وجہ سے آپ کے قدمہائے مبارک مجروح ہو گئے تھے، خون ٹپکتا تھا۔ بعض دوستوں نے نمبر شمار لگایا ہے، 80 امیر المومنین کے فضائل بیان کیے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، مجمع بھی کوئی چاہنے والوں کا نہیں ہے، قاتلوں کے مجمع میں امیر المومنین کے 80 فضائل بیان کیے، اور آخری حصہ فضائل کا جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سنے، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، میں علی المرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں۔ فضائل کو روکا، اس کے بعد پھر مسائل پڑھنا شروع کیے۔ عزادارو ہم تو آپ کو وہ مسائل سناتے ہیں جو کسی کتاب میں مطالعے کر کے یا کسی مستند عالم دین سے سنے ہوئے ہوتے ہیں۔ سجاد نے دربار یزید کے مجمع کو وہ مسائل سنائے جو چند دن پہلے کربلا اور اس کے راستے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے تھے۔
انا ابن المقتول ظلما، اس مظلوم باپ کا بیٹا ہوں جس کو بے جرم بے خطا بے گناہ مارا گیا۔ انا ابن العطشان حتی قضا، اس باپ کا بیٹا ہوں جس کو فرات سے چند قدم کے فاصلے پر تیشنا لب شہید کیا گیا۔ اس کے بعد جملہ ہے جب تک میں نے خود مقتل کی کتابوں میں نہیں پڑھا تھا، جملے کو سنتا تو تھا مرثیوں میں بھی، لیکن مسائل میں اس جملے کو شامل کیا ہے مقتل میں پڑھنے کے بعد۔ انا ابن المذبوح من القفا، اس باپ کا بیٹا ہوں جس کو پس سے پشت سے ذبح کیا گیا، اس کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اس کے سر مبارک کو تن پاک سے جدا کر کے نو کے سنا پر بلند کیا گیا، اور آخری مصیبت جس کو ساری زندگی نہ بھلا سکے اس کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اس کے اہل حرم کو، نبی کی نواسیوں کو اور علی کی بیٹیوں کو کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام کے بازاروں و درباروں میں دیکھا۔ کسی نے پوچھا تھا نا سید سجاد سے، ہاں بڑی بڑی مصیبتیں آپ نے دیکھی، دل خراش منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، یہ بتائیں مدینے سے لے کر واپس مدینے تک سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی؟ وہاں پھر کربلا کو بھول گئے، اور ایک دفعہ نے 3 دفعہ فرمایا الشام، شام۔ خدا جانے میری امام نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا، خدا جانے میرے امام نے اپنے کانوں سے کیا سنا۔ ایک مرتبہ یزید سے مخاطب ہو کے فرمایا اِلَى مَتَى تُحَدِّثُ عَمَّتِي يَا یزید، یزید یہ تو کب تک میرے سامنے میرے پھوپھی کی توہین کرتا رہے گا، کب تک سجاد پھوپھی کی توہین کو دیکھتا اور سنتا رہے گا؟ لا عفق اللہ سن الدہر من ضحکت۔